محرم کے آتے ہی یہ موضوع سر اٹھا لیتا ہے کہ آیا کون حسینی ہے کون یزیدی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سارے سینیریو میں سب سے بڑا مجرم دراصل یزید نہیں، ابن زیاد تھا۔ اور ابن زیاد سے بھی بڑا مجرم وہ کوفی تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام کو دھوکہ دیا، جنہوں نے ان کے آنے سے پہلے تو خطوط کے انبار لگا دیے، انہیں خطوط بھیج بھیج کر کوفہ آنے پر آمادہ کر لیا، لیکن جب وہ آ گئے تو یہ اس طرح سے ان کا ساتھ چھوڑتے گئے جیسے دھوپ میں پڑی ہوئی برف پگھلتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب جب آپ یزید پر لعنت کریں، جب جب آپ ابن زیاد کو اللہ کے قہر کا مستحق ٹھہرائیں، تو ساتھ ساتھ ان کوفیوں کو بھی نہ بھولیں جو حضرت حسین کے اصل دشمن تھے، جو حضرت حسین کے اصل غدار تھے، جو حضرت حسین کے ساتھ بے وفائی کر کے انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یزید ہمارا سگا نہیں، یزید سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ میں بحیثیت مسلمان یزید کو اس کیس میں مجرم گردانتا ہوں، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جب آپ وقت کے حاکم ہوں، جب آپ امت مسلمہ کے خلیفہ اور ولی عہد ہوں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قتل ہو، اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اور ان کا قلم شدہ سر اس کے سامنے لایا جائے، پھر بھی اس کا خون جوش نہ مارے، پھر بھی اس کی ایمانی غیرت بیدار نہ ہو، پھر بھی اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں، تو پھر میں آخر اسے بے گناہ کیسے تسلیم کروں؟ کم از کم میرا ایمان اور میرا یقین یہ تسلیم نہیں کرتا کہ جب آپ کے سامنے نواسہ رسول کا سر مبارک موجود ہو اور قاتل کا بھی آپ کو پتہ ہو، لیکن آپ بدلہ نہ لیں، اس قاتل کا سر قلم نہ کروائیں، اس قاتل کو عبرتناک سزا نہ دلوائیں، تو یقین مانیں آپ مجرم ہیں۔ کوئی تسلیم کرے نہ کرے، کوئی تعویل دے نہ دے، لیکن میرے لیے اتنا کافی ہے کہ اس نے ان کے قاتل کو سزا نہیں دی۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں کوفی، اور کوفی در حقیقت سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے، اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے، تو یہی بات اخذ ہوتی ہے اور یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ کوفی بے وفا اور غدار تھے، اور غداری سب سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ کسی کی جان لینا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم اس کے قتل میں معاونت فراہم کرنا ہوتا ہے، یا اسے ساتھ کا وعدہ دے کر اسے تنہا چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ جبکہ حیرت یہ ہے کہ آج جس وقت میں ہم موجود ہیں، یہ کوفی سب سے بڑے علم بردار ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ کیا حسینیت اس کا نام ہے کہ آپ حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیں؟ کیا حسینیت اس کا نام ہے کہ آپ حسین کی سنت کو چھوڑ کر حسین کی تعلیمات کو پیروں تلے رون دیں؟ حسینیت حق کے لیے ڈٹ جانے کا نام ہے، حسینیت سچ کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کا نام ہے، حسینیت اپنے قول پر قائم رہنے کا نام ہے۔ حسینیت قول و فعل میں تضاد نہیں مانگتی، حسینیت قول و فعل میں یکسانیت کی متقاضی ہے۔ جس صحیح بخاری میں یزید کے متعلق ہمیں شواہد ملتے ہیں، اسی صحیح بخاری میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو اسی حسین کے نانا جان ہیں، ان کے فرامین موجود ہیں، اور انہوں نے ماتم کی، سینہ کوبی کی، اور سر پر خاک ڈالنے کی، اپنا گریبان چاک کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے؟ تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی حسین سے محبت ہے؟ یہ کون سی اہل بیت سے عقیدت کی دلیل ہے کہ آپ حسین کے نانا جان کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیں، انہیں کسی خاطر میں نہ لائیں، اور اپنی خود ساختہ اور رائج کردہ تعلیمات اور رسوم کو دین کا نام دے دیں، حسینیت کا نام دے دیں؟ جناب والا، حسینیت دین کا نام ہے،
حسین نے اسی دین کے لیے قربانی دی، حسین اسی دین کے لیے اپنی جان وار گئے۔ اگر آپ اسی دین کا چہرہ مسخ کریں گے، اگر آپ اسی دین میں نئی چیزوں کو شامل کر کے اسے دین کا نام دیں گے تو آپ حسینی نہیں ہیں۔ آپ پھر خود کو کوفی کہہ لیں یا یزیدی کہہ لیں، لیکن حسینی نہیں ہیں۔ اصل حسینی وہ ہوگا جو حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قول و فعل کے تضاد کو چھوڑ دے۔ اور حسین کا عمل کیا ہے؟ حسین کا عمل وہ ہے جو ان کے نانا جان کا ہے، اور ان کے نانا جان کا عمل کیا ہے؟ جو دین مسمم ہے، جو دین حق ہے، اور وہ اسلام ہے جو اللہ نے نازل کیا، محمد کے سینے پر اترا اور امت کو منتقل کیا گیا۔ 10 محرم جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، ہم کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ ان کی شہادت روزے کی حالت میں ہوئی، اور ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم سڑکوں پر سبیلے لگا کر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف پانی بلکہ ایسے ایسے منفرد اور بے مثال مشروبات ہم اس حسین کی محبت میں لوگوں کو پلا رہے ہوتے ہیں اور خود پی رہے ہوتے ہیں جو پیاس کی شدت سے اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، جو روزے کی حالت میں تھا۔ آج ہمیں روزے رکھنے کا خیال نہیں، آج ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ یوم عاشور کا روزہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، جسے حسین نے نبھایا اور نبھاتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر دار فانی کو کوچ کر گیا، جبکہ دعوے ہمارے یہ ہیں کہ ہم حسینی ہیں، نعرے ہمارے یہ ہیں کہ حسینیت ہم سے ہے اور حسین کا نام ہم ہی سے زندہ ہے۔ حسین کے نام کی سبیلے لگانا، حسین کے نام کی دیگیں چڑھا کر لوگوں میں تقسیم کرنا بے سود ہے، کیونکہ یہ حسینیت نہیں۔ حسینیت ان کے کردار کو اپنے کردار میں ڈھال کر ایسا کردار مرتب کرنا ہے جو حسین سے مشابہ ہو، جو حسین کی طرح ہو، جو حسین کے مثل ہو، جو حسین کی شبیہ ہو، جو حسین کی نقل ہو۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ایسا کرنا فضول ہے۔ یہ تماشا ہو سکتا ہے، یہ ڈھونگ ہو سکتا ہے، یہ دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت سے محبت یا حسین سے محبت نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اصل حسینیت سے آشنا کر دے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمیت اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے۔ آمین۔